AKSpeak کے قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اکثر سنا اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی جنگل کا قانون تھوڑی چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں یہ قانون چلتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے اسی کی چلتی ہے چھوٹے موٹے کمزور جانور ڈر چھپ کر اور بچ بچا کر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ویسے بھی جنگل کا ایک قانون سب سے بہترین ہے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد کوئی جانور شکار نہیں کرتا، وہ صرف اپنی بھوک مٹانے کی خاطر شکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان جانور سے زیادہ ظالم، بلکہ اس روئے زمین پر سب مخلوق سے زیادہ ظالم ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ روس کے ایک شکاری نے اپنے دوستوں سے مل کر صرف اپنے شکار کے شوق کی تسکین کے لیے 72 بھینسوں کا شکار کر ڈالا اور ان میں سے ایک کا تھوڑا حصہ بھون کر کھایا اور باقی سب کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ دوسری طرف ایک قوی الجثہ ازدے کے غار میں 7 بچڑوں کو چھوڑا گیا تو اس نے ان 7 گائیوں کے بچڑوں میں سے صرف ایک کو مار کر کھا لیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا اور چھوا تک نہیں۔ خیر دوستو، بات ہو رہی تھی جنگل کی، تو ایک جنگل کا شیر بہت ظالم تھا۔ اسے کتوں سے کوئی خاص قسم کی پرخاش تھی، جہاں کسی کتے کو دیکھتا وہیں مار ڈالتا۔ پورے جنگل کے کتے اسے بچتے اور ڈرتے پھرتے اور چھپ چھپا کر زندگی گزارتے تھے۔ ایک بار جنگل میں ایک ہاتھی مر گیا اور اس کا جسم گلتا سڑتا رہا اور آخر میں ہڈیاں ہی باقی بچی۔ کتوں نے خوب جی بھر کر ہاتھی کا گوشت کھایا اور اب ہڈیوں سے شغل فرما رہے تھے۔ ایک دن ایک کتا اکیلا بیٹھا ہڈیوں کو بمبوڑ رہا تھا کہ اسے دور سے شیر اسی طرف نظر آیا۔ بس پھر کیا تھا، خوف سے اس کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ کتا سب کتوں میں ذہین سمجھا جاتا تھا۔ اس نے سوچا آج آخری موقع ہے، ذہانت کے استعمال کا نہیں تو میں گیا۔ شیر کو قریب آتے محسوس کر کے وہ اونچی آواز میں بولنے لگا، واہ یار، آج تو شیر کا گوشت کھا کر مزہ ہی آ گیا۔ اور تو اور شیروں کی ہڈیوں میں لذت اور رس بھری ہوتی ہے۔ کاش ایک آدھ شیر اور ہاتھ آ جائے تو یہی مار کر کھا جاؤں گا۔ اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں۔ نیو آنے والے ناظرین AKSpeak کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ یہ سن کر شیر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے سوچا کتنا خونخوار کتا ہے جو شیر کو مار کر کھا چکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں جان بچا کر نکل لوں، اور الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ درخت پر بیٹھا ایک بندر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اسے ویسے بھی کتے پسند نہیں تھے۔ فوراً شیر کے پیچھے گیا کہ اسے حقیقت بتا سکوں۔ کتے نے بندر کو جاتے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ معاملہ کھل گیا ہے اور اب شیر اور غضبناک ہو کر واپس آئے گا۔ اب وہ کوئی اور ترکیب سوچنے لگا۔ ادھر بندر نے جا کر ساری بات شیر کو بتائی۔ شیر کا غصے سے برا حال ہو گیا اور فوراً بندر کے ساتھ واپس چل پڑا۔ کتے نے دور سے بندر اور شیر کو اکٹھے آتے دیکھ لیا۔ لرزتی ٹانگوں سے ایک بار پھر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور لگا کڑک کڑک کر کے ہڈیاں چبانے اور اونچا اونچا کہنے لگا، کتنی دیر ہو گئی ہے بندر کو بھیجا ہوا ہے کہ کسی شیر کو دھوکے سے یہاں لے آئے تاکہ میں اسے مار کر کھا سکوں، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ آج اس کی خیر نہیں۔ یہ سن کر شیر نے بندر کو اٹھا کر زمین پر زور سے پھینکا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ اس طرح کتے نے موقع پر اپنے خوف پر قابو پا کر خود کو موت سے بچا لیا۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم مصیبت کے وقت ہاتھ پاؤں چھوڑ کر ہمت ہارنے کے بجائے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں تو بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔